الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ انتہائی واجب القدر اساتذہ کرام و طلباء اعظام، آج کی مجلس میں عقیدہ حیات النبی کے متعلق 3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ نمبر 1، عقیدہ حیات النبی کا معنی۔ نمبر 2، عقیدہ حیات النبی پر دلائل۔ نمبر 3، عقیدہ حیات النبی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ عقیدہ حیات النبی کا معنی کیا ہے، تو عقیدہ حیات النبی کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں جسد عنصری کے ساتھ بتعلق روح زندہ ہے۔ نمبر 2، عقیدہ حیات النبی پر دلائل۔ عقیدہ حیات النبی پر دلائل قرآن میں بھی موجود، احادیث مبارکہ میں بھی موجود، اجماع امت میں بھی موجود۔ سب سے پہلے میں قرآن سے دلائل پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانفال آیت نمبر 33 پہ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع عثمانی صاحب تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225 پہ لکھتے ہیں کہ حضور کا اپنے روضہ مبارک کے اندر زندہ رہنا اور آپ کی رسالت کا قیامت کے دن تک قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت قیامت کے دن تک عذاب سے بچی رہے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 پہ، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ مفسر قرآن حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 416 پہ لکھتے ہیں، وجاز ان یکون ذلک لاجل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ ولذلک لم یورث ولم یتم ازواجہ، کہ تمہارے لیے جائز ازواج مطہرات سے نکاح کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اپنے روضہ مبارک کے اندر زندہ، اور حضور کے اپنے روضہ مبارک کے اندر زندہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا مال مبارک وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ میں احادیث مبارکہ کو عقیدہ حیات النبی پر دلائل کے طور پر پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، حدیث میں آپ کا فرمان مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416 پہ لکھتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسرے حدیث میں آپ کا فرمان سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 پہ لکھتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جیسے ہی مجھے کوئی سلام کرے گا میں اس کے اللہ تعالیٰ میری توجہ لٹا دیں گے اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ میں عقیدہ حیات النبی پر اجماع امت کو پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، مقتدر عالم دین علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع صفحہ نمبر 172 پہ لکھتے ہیں، نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ وان جسدہ الشریف لا تاکلہ الارض والاجماع علی ھذا، کہ ہمارا ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ حضور اپنے روضہ مبارک کے اندر زندہ اور آپ کو وہاں رزق بھی ملتا ہے اور آپ کے جسد اطہر کو کبھی مٹی کھا نہیں سکتی، اور اس عقیدے پر علماء امت متفق ہیں۔ میں تیسری اور آخری بات پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، وہ یہ ہے کہ منکرین حیات النبی ہمارے اس عقیدے پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان اعتراضات کی بنیاد پر ہم کو مشرک و گستاخ رسول سمجھتے ہیں اور آیت کے معنی میں تحریف معنوی کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، جب اللہ نے حضور کو میت کہہ دیا اب تم کیوں زندہ مانتے ہو؟ میں جواب یوں دیتا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ آیت آپ کے وفات سے پہلے اتری ہے یا آپ کے وفات کے بعد اتری ہے؟ یقیناً آپ کے وفات سے پہلے آپ تو زندہ
قرآن مردہ کہہ رہا ہے یا آپ کے وفات کے بعد تو قرآن نہیں. اس لیے اس آیت کا معنی یوں کریں گے انک تموت، آپ پر موت آنی ہے. یاد رکھنا آیت کے اندر انک میتون و انہم میتون وعدہ موت ہے، وقوع موت نہیں. اسی طرح نبی کی موت کو الگ ذکر کرنا، امتی کی موت کو الگ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے. اگر فرق نہ ہوتا تو یوں نہ کہتے انک میتون بلکہ فرماتے انکم میتون. اسی طرح میں دوسرا اور آخری اعتراض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں، پھر تم لوگ کیوں کہتے ہو نبی زندہ ہے؟ میں جواب یوں دیتا ہوں کہ یہ آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 21 پہ ہے، اور یہ آیت بتوں کی پوجا کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے تھے، جیسا کہ تفاسیر کثیرہ سے ثابت ہے. میرے دوستو ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسد عنصری کے ساتھ بتعلق روح زندہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے عقیدے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.